مطلب بھائی آپ کے ذہن پہ کیسے آیا ری ویلڈنگ پاکستان؟ حقیقت بتاؤں، اسی وجہ سے آیا کہ دیکھیں ہم اپنے پولیٹیکل کیریئرز میں سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں تقریباً. تو ہم جب آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے تو میرا تو پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ اس سب کچھ دیکھنے کے بعد کیا ہم نے پھر گھوم پھر کے وہی چیزیں دوبارہ کرتے رہنی ہے؟ تو وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. یہ ساری چیزیں پرانی، تو ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا لوگوں کے ساتھ، اور 75 سال سب سے بڑی ایویڈنس ہے ہمارے سامنے کہ اس میں ہم نہیں پا سکے، نہیں ڈیلیور کر سکے. تو ایونچولی حل تو نکالنا ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں، آگے چل کے 30 کروڑ ہو جائیں گے، 40 کروڑ ہو جائیں گے، تو کون ان کے لیے حل نکالے گا؟ ہم ہی نے نکالنا ہے نا، کوئی باہر سے لوگ تو نہیں آئیں گے. تو پھر اس طرح بڑھتے بڑھتے سوچ آپ پھر اس پہ متفق ہوئے، پھر اور شاہد بھائی ہوئے. آج ہر آدمی سوال کر رہا ہے، نوجوان بھی سوال کر رہے ہیں، جو لوگ سیاست میں ہے وہ بھی سوال کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. ان سب کو چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے ایک ڈائلاگ یہ دیکھا کہ جو سیاسی نظام ہے وہ تو آج ان چیزوں کا جواب نہیں دے رہا. تو ہم نے یہ سمجھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پر اس کے بارے میں بات ہو سکے کہ ہم نے ان سوالوں کا کیا جواب دینا ہے اور جواب ہے کیا. اس میں مثلاً آج جو نوجوان بات کرتے ہیں کہ ہم تو ملک سے باہر جائیں، یہاں پر رہیں، جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے ملک سے باہر بھی. تو آج ان کے سوالوں کے جواب دینا ضروری ہے، اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جو نظام آج چل رہا ہے جو ناکام ہے، سیاسی نظام بھی ناکام ہے، جو آپ کا معاشی نظام ہے وہ بھی ناکام ہے، جو آپ کا آئینی نظام ہے وہ بھی ناکام ہے. اس لیے ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے پاس جواب ہیں، کیا اس کے حل ہیں. تو یہ ایک ڈائلاگ کا پروسیس ہے جو ری امیجننگ پاکستان کے نام سے شروع کیا گیا ہے. پالیٹکس ہے جو ملک کی، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو پلیئرز ہیں، جو پارٹیز ہیں، ان کے اندر شاید آج کمپٹنس ہی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کر سکیں. آپ کے سامنے جتنی جماعتیں ہیں، میرا خود پاکستان مسلم لیگ نیوز سے تعلق ہے، جو جماعتیں ہیں وہ پچھلے 1 سال کے اندر سب اقتدار میں رہی ہیں. کوئی بھی جماعت نہیں اقتدار سے باہر رہی ہو. پہلے پی ٹی آئی تھی، اب یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، سب حکومت کا حصہ ہیں، لیکن کیا وہ معاملات کو حل کر سکی ہیں؟ اس لیے یہ ری امیجننگ پاکستان بھی ایک نیا تصور دینے کا نام ہے کہ ہم کیسے ان معاملات کو حل کریں گے، کیا وہ راستہ ہوگا، یہ اس کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. مفتاح بھائی آپ بھی تو بتائیں نا کہ آپ اس ملک کے 2 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں، اور آپ نے یہ چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. جو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ اتنی ابتر ہے کہ وہ ہر ہاؤس ہولڈ کو پاکستان میں ڈسٹرب کر رہی ہے، افیکٹ کر رہی ہے. تو چیزیں جس نہج پہ پہنچ چکی ہیں، تو اس میں لوگ یہ بھی تو توقع رکھتے ہیں کہ اس ری امیجننگ پاکستان میں تصور نو جو شروع کی ہے، جو سیمینارز کی سیریز، اس میں پھر معیشت کا، لوگوں کی زندگی، معاشی زندگی بہتر بنانے کا کوئی حل بھی ہوگا. کیا ہے؟ مطلب یہ چیز جو ہے نا، یہ سوال بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا جواب بہت مشکل ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی سلوشنز بتاؤ، آپ پرابلمز نہ گنوائیں. میں پرابلمز گنواتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ بچے تعلیم سے محروم ہم نے رکھے. آدھے پاکستانی بچے جو اسکول جا سکتے ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے. یہ پرابلم بار بار گنانا ضروری ہے، کیونکہ یہ پرابلم لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کتنا بڑا پرابلم ہے. تو کوئی معاشی سلوشن نہیں ہے جس قوم کے اندر آدھے بچے جاہل ہوں. اس کے آپ کوئی اچھی پالیسی نہیں لا سکتے جس میں آدھے بچے جاہل ہوں. وہ اس دنیا کے اندر، آج کی دنیا میں، وہ آگے ملک نہیں بڑھ سکتا. لیکن دوسرا یہ کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پرابلمس کو پرابلمس کیوں موجود ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کراچی میں پانی نہیں آتا، ہم سب کو پتہ ہے. سلوشن اس کا یہ ہے کہ پانی دے دو، لیکن پانی تو اتنا ہے نا، کیونکہ سب پانی پیتے. صرف اتنا ہے کہ پائپ سے پانی نہیں آتا، آپ کو خریدنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹینکرز انوالو ہیں، ہائیڈرنٹس والے انوالو ہیں، بہت سارے لوگ انوالو ہیں. تو اب آپ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ کیوں مسئلہ ہے اور پھر اس کا سلوشن کیا ہے. پاکستان کے اندر جو معیشت اس وقت پھنس گئی ہے، اس کو نکالنا جو ہے نا بڑا سگنیفیکنٹلی مشکل مسئلہ. میں سیاست کے اندر آپٹیمزم کو سامنے رکھنا چاہیے. میں خود بھی ایک آپٹیمسٹ ہوں، لیکن مجھے اس وقت پاکستان کے جو مسئلے ہیں وہ بہت سنجیدہ لگ رہے ہیں کہ ہم کو ہر سال 20-22 ارب ڈالر دنیا کے واپس کرنے. یہ ایک پہلا پرابلم ہے. اور دوسرا، جب سے ہم نے یہ بجٹ کے اندر NFC ایوارڈ لے کر آئے اور دیگر چیزیں کری ہیں، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے. اب ان دونوں کو ایک ساتھ
مسئلوں کو حل کرنا کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک بجٹ ڈیفیسٹ کم نہیں کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی کم نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ہم کرنٹ اکاؤنٹ کم کریں اور پھر $20 ارب کمائیں جو دنیا کو واپس کر سکیں. یہ 3 چیزیں بہت مشکل ہیں, بہت مشکل ہے. تو یہ سب ایک ساتھ کرنا جو ہے, اور میں سچ بتاؤں کہ اسی لیے یو ہیو ٹو ری تھنک اینڈ ری امیجن دا اسٹیٹ. سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ 2 کمپنیاں ہوتی ہیں, ایک کمپنی اچھی چل رہی ہوتی ہے اور ایک بینکرپسی کے پاس چل رہی ہوتی ہے, اور ایک انڈسٹری میں بھی ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, رائٹ. 2 ٹیکسٹائل ملیں, ایک بہت تیزی سے چل رہی ہے. ہم وہ والی کمپنی جو بینکرپسی کی طرف چل رہی ہے, ہم کو اپنی مینجمنٹ کو چینج کرنا پڑے گا. لیکن مینجمنٹ نہیں, صرف بندے چینج نہیں کرنے پڑیں گے, ہم کو مینجمنٹ کے طریقہ کار چینج کرنے پڑیں گے. جس طرح پاکستان چل رہا ہے دنیا کی خراب ترین گورننس میں سے ہو. چھوٹی دکان اس طرح نہیں چلتی جس طرح ہم نے ملک چلایا. بنگلہ دیش ہم سے آگے, ہندوستان ہم سے آگے, ہر ملک ہم سے آگے. سو اگر ہر ملک آپ سے آگے نکل رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ تو صحیح کام نہیں کر رہے. اگر آج صرف بنگلہ دیش جتنی آبادی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے نا پاکستان میں, ادھر تک لے آتے صرف 15 سال میں, تو آج 3 کروڑ پاکستانی کم ہوتے. اگر ہم 22 کی جگہ 19 کروڑ پاکستانی ہوتے تو 15% سے ہماری پر کیپٹل GDP زیادہ ہوتی. یہ بہت مشکل معاملات ہیں جہاں فزیکل ڈیفیسٹ بھی ہوں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہوں, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہو, گروتھ بھی لو ہو. $20 ارب کا معاملہ ہے نا. $20 ارب ایک 23 کروڑ کے ملک کے لیے کتنا بڑا چیلنج. اگر آپ ملک کو صحیح چلائیں, اگر آپ کا سیاسی نظام چل رہا ہو, آپ کا معاشی نظام صحیح چل رہا ہو, یہ سب آپس میں لنکڈ ہے. معیشت اور سیاست علیحدہ نہیں ہو سکتی. اگر سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوگا, اس کے اندر مداخلت ہوگی, تو پھر معیشت بھی ناکام رہے گی. تو جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلیں گے تو بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن مثال کے طور پہ ویتنام اور ہمارا پاکستان کا 1992 میں 1992 میں ایکسپورٹ برابر تھے. آج ان کا $300 بلین سے زیادہ کا ایکسپورٹ ہے, ہم 30 بلین پہ ہیں. تو یہ ویتنام کے لیے تو 20 بلین اس چم چینج, اب ان کے لیے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے نا. پاکستان کے لیے ویسے بھی 6-7% GDP ہے, لیکن ہم جس سینگ کہتے ہیں ہم ایک دنیا کی ایکسپورٹ کی سپلائی چین میں آ جاتے ہیں, ویلیو چین کا حصہ بن جاتے ہیں. اسٹیبلٹی آپ جس طرح شاہد بھائی کہہ رہے تھے, تو وہ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ضروری نہیں ہے. بالکل ضروری ہے, لیکن لیکن جسٹ بیکاز پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اس کا مطلب تو نہیں آپ کہ مجھے دنیا کا وہ ملک بتائیں جو پولیٹیکلی انسٹیبل ہے اور اس کی اکانومی بہت اچھی ہے. اب تو اس وقت تو دنیا کا ہر ملک کی اکانومی ہم سے اچھی ہے نا. نہیں دیکھیں, وہ تو گیون ہے نا. آپ کے پاس ایک چیلنج ہے, اور چیلنج اتنا بڑا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 30 سے 50 ارب پہ جانا ہے ڈالر کی ایکسپورٹس میں, اور آپ کے بیشتر مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اسے اتنی گروتھ شاید نہ آئے, لیکن جاب بھی کریٹ ہوں گے, نوجوانوں کو ایک ہوپ بھی نظر آئے گا, کاروبار بڑھے گا. یہ سارا چیلنج ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 23 کروڑ کے ملک کے لیے یہ کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے, لیکن ہم اس کو بھی چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ نظام میں جو خرابی ہے, نظام اس کو حل کرنے کے قابل نہیں ہے. تو ہمیں آج اس کو مکمل طور پہ ری تھنک کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, اس کے حل کیا ہیں. مثلاً آپ لوکل گورنمنٹ کی ہم سب بات کرتے ہیں. لوکل گورنمنٹ اور آپ کا جو صوبائی جو نظام ہے اور جو آپ کا قومی نظام ہے, جو MNAs ہے, MPs ہے, ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے ان کے اندر, کیونکہ بات سیاست کی آ جاتی ہے. کیونکہ جو شخص ڈلیور کرے گا لوکل سطح پر وہی سیاست میں کامیاب ہوتا ہے. تو MNA کی کوشش ہوتی ہے میں ڈلیور کر دوں, وفاقی اداروں سے ڈلیور کر دوں, کچھ صوبائی حصہ لے لوں اگر میری جماعت ہے. صوبائی حکومت کا جو MP ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں صوبائی ریسورسز وہاں پر دے کر ووٹ حاصل کر لوں. تو جب آپ آخر میں دیکھتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ کے نظام کے لیے نہ سیاسی سپیس بچتی ہے اور نہ ہی فزیکل سپیس بچتی ہے یا پیسے دے سکیں کہ وہ کام کر سکیں, کیونکہ وہ تو سارے کام MPA گرانٹ میں چلے جاتے ہیں یا جو آپ کی ADP ہو تو اس میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح آج مکمل طور پر جو ملک کی گورننس کا نظام ہے اس کو آپ نے ری تھنک کرنا ہے. پھر جو آئین کے اندر جو کانفلکٹس ہیں آپ نے ان کو ریموو کرنا ہے, کیونکہ آئین ایک ایسی کتاب ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل کی جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں ایک اسٹرکچرلی آپ کو پورے چیز کو دیکھنا پڑے گا. I agree, اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسی نظام پہ گئے تو ہر مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نظام چینج کریں تو دوسرے ملک بھی آگے بڑھ جاتے ہیں نا. جیسے میں نے ویتنام کی بات کری, بنگلہ دیش کی بات کر, ہم سے آدھی انکم بھی نہیں تھی ایوریج بنگالی کی 71 میں جب الگ ہوئے. آج ہم سے امیر ہے. آج اس کا ایکسپورٹ جو ہے وہ 50 بلین کا, ہم 30 بلین پہ بیٹھے, ہم 50 کی امید کر سکتے ہیں صرف.
تو وائی از بنگلہ دیش ہیڈ آف us؟ نتھنگ اسپیشل اباؤٹ بنگلہ دیش. کرپشن وہاں پہ ہے, ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ ہے, لیکن بنگلہ دیش اس لیے آگے نکل 2-3 چیزیں انہوں نے اچھی کرنی ہم سے, لیکن ہماری حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایک پرائیویٹائزیشن نہیں کری, ایک نشکاری نہیں کری ہے سبسٹینشلی ان 15-20. نہیں لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس پورے علاقے میں بلکہ شاید ایشیا میں پاکستان پہلا ملک تھا جس نے نجکاری کی اور کامیابی سے کی. دنیا میں جب ایم سی بی بینک پرائیویٹائز ہوا ہے, دنیا میں کوئی بینک پرائیویٹائز کبھی نہیں ہوا تھا. ہمارا پروسیس رک گیا. جی, لیکن اس کی اب جگہ اس پہ کو- نیب نے لے لی. جی، نیب اب یہ پرائیویٹائزیشن کوئی کر ہی نہیں سکتا جی. کہ جو پرائیویٹائزیشن کرے گا وہ پھر نیب کی انکوائریاں بھگتے گا. پھر آپ عدالتوں کی انوالومنٹ دیکھ لیں, اسٹیل ملز پرائیویٹائز نہیں ہو سکی. جو ہم نے اور دیگر اپنے ایف ڈی آئی جنہوں نے پاکستان کے اندر کی, ریکوٹیک والے معاملے میں ہم نے کیا کیا, ہم نے کارکے کے معاملے میں کیا کیا. تو جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے, نہ ان کی انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن ہے. ہر بندہ یہاں پر ادارے اپنی ڈومین میں نہیں رہتے, ایگزیکٹو کی ڈومین میں آ کر چھلانگ لگا دیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ چیزیں اس طرح ہوں جس طرح انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا. سر یہ اب میں ایسے ہی تھوڑی سی اگر بتاؤں مصطفیٰ بھائی کہ جو ٹرمینل لگایا تھا عباسی صاحب نے, جو میں ایس ایس ڈی سی کا چیئرمین تھا اس زمانے میں, تو ہم نے ایک ٹرمینل اپروو کیا. اٹ ٹرنز آؤٹ اللہ کی مہربانی سے کہ جس طریقے سے اسٹرکچر انہوں نے کیا تھا کہ وہ دنیا کا سستا ترین ٹرمینل ہے, جس پہ عبادی صاحب کو بند کیا, مجھے بھی بند کیا. یہ 7 مہینے بند رہے, میں 5 مہینے بند رہا ہوں. دنیا کا سستا ترین ٹرمینل ہے. میں نے نیب والے کو کہا کہ جب تم اس سے سستا ٹرمینل دکھا دو, میں بھی اپنے آپ کو گلٹی پلی کر دوں گا, عبادی صاحب کو بولوں گا آپ بھی گلٹی پلی کر دیں, ہم کو 10 سال جیل بھیج دینا. اس سے سستا ٹرمینل ان کو پوری دنیا میں اس کی ایگزامپل نہیں مل رہی ہے, مگر پھر بھی کیس چلا رہا ہے. نہیں دیکھیں چیئرمین ہم نہیں ہے, پورٹ قاسم کے چیئرمین بھی ہے, اوگرا کے چیئرمین بھی ہے. اس ملک میں شاید سب سے بڑا انڈسٹریلسٹ بھی ہے, اس کا بیٹا بھی ہے. سر اور سر میں وہ بولتے ہیں اور سر آج 4 سال سے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں. سر کیا انویسٹر انویسٹ کرے گا, افسر فیصلہ کرے گا, سیاستدان سر وہ کوئی کام کرے گا. امیر ترین پاکستان کا آدمی ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ مزید انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے پاکستان میں. لیکن سر جو ٹریجڈی اس میں ہے, ہم لوگ تو سیاستدان ہیں, آکوپیشنل ہیزرڈ ہے جیل میں جانا, لیکن ہمارے ساتھ ایک آدمی کو بند کیا, عمران الحق کو, جو اس وقت وہ اینگرو کا پی ایس او کا چیئرمین بھی رہتا, پہلے اینگرو کا بھی ہیڈ تھا. ریکارڈ ٹائم میں انہوں نے ایل این جی ٹرمینل لگایا. دنیا حیران ہو گئی. جو چیز 7 سال میں ہوتی تھی 20 مہینے مکمل ہوئی. وہاں سے پی ایس او کے ایک پروسیس کے ذریعے پی ایس او کے ایم ڈی لگے, اور بیسٹ ریکارڈ ہے پی ایس او میں ان کا, چینجز کا, ریفارمز کا, اور آمدن کا. ہائیسٹ آمدن پی ایس او کی ان کے زمانے میں ہوئی. اب وہ کیس بنا سر ہوا ہے آپ کہ کی آپ بات نے کر رہا ہوں, اسد عمر نے بھی تعریف کری تھی جب ہم لوگ جیل میں تھے, نہیں. اس کو جیل میں نہیں جی. ہونا چاہیے. تو اب وہ 4 سال سے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے, زندگی معطل ہے. نہ وہ کوئی نوکری کر سکتے ہیں, نہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, نہ کاروبار کر سکتے ہیں, نہ قرضہ لے سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ان کو کون, اور کیس یہ ہے کہ ان کو غلط لگایا گیا. ہائی کورٹ نے پوچھا کہ آپ نے ان کو جو غلط لگایا ہے کس نے لگایا ہے. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم نے لگایا ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم بھی اس کیس میں ملزم ہے. ان کے لیے وہ نہیں ہے, کیونکہ ان سب کا کیا تعلق ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آج 4 سال سے نہ نیب آتی ہے, نہ پروسیکیوٹر آتے ہیں, نہ کوئی گواہ آتے ہیں, لیکن ہم سب کی زندگی معطل ہے. اب یہ جب یہ معاملات ہوں گے کوئی شخص کام نہیں کرے گا. یہ بات میں آپ کو اب یہ سر آئی تھنک جوڈیشری ہیز ٹو ریفارم اٹ سیلف, اور یہ جج صاحبان خود بھی کر سکتے ہیں نا. مجھے پتا ہے کہ آپ کی جج بھی ہے وہ اکثر نہیں آتی ہے, یہ کورٹ میں بھی نہیں آتی ہے. کووڈ کے زمانے میں بھی آپ لیکن ایک اس میں ساری مفتاح بھائی جو ہمیں اپنے معاشرے کی, اپنے ملک کی جو پرنسپل کانٹرڈکشن ہے وہ بھی تو طے کرنی پڑے گی کہ ملک چلانا کس نے. کیونکہ یہاں پر ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد انڈائریکٹلی, جس طرح بھی یہ لیٹسٹ ایگزامپل تھی ہائبرڈ نظام کی. تو جو ملٹری کا جو انگریس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سلوشنز ہیں, لیکن ان کے پاس بھی سلوشنز نہیں ہیں, وہ ملک پہ ڈائریکٹ حکمرانی کر کے وہ دیکھ چکے ہیں. تو جب ہم سویلین ایپریٹس کو بھی نہیں پنپنے دیں گے, جب تک ہم اس کانٹرڈکشن کو دور نہیں کریں گے, تو پھر ہمارا اسٹرکچر نظام کیسے ٹھیک ہوگا. تو سر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو بھی نظام کی وجہ سے فیل ہو رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری نے بھی صحیح نہیں کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ آرمی کا انگریس بھی صحیح نہیں ہے, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ بزنس مینوں نے بھی بہت زیادہ رینٹ سیکنگ کی ہے اس ملک میں, کلیڈ کیپچر کیا ہے, بجلی سستی لی ہے, گیس سستی لی ہے, اور اس کے فائدے اٹھائے. مونوپلیز بنائی ہیں. آج آپ اس ملک میں شوگر کے خلاف کوئی لیجسلیشن یا کوئی اقدامات اٹھا کر تو دکھائیں. تو پھر آتے ہیں میڈیا پہ. ہاں,
شروع کریں. اب ویسے کہ میڈیا نے بھی کوئی اتنا رول تو کسی نے بھی یہ نہیں ہے کہ کیا. صرف سیاستدان پہ آپ برا سارا نزلہ اتار کے ختم کر دیں کہ سیاستدان ہو یا ملٹری ہو یا علماء وہ کرام ہو یا پروفیشنلزم میڈیا ہو، رائے ہی نہیں کسی ہے. نے کوئی اس تو ہم سب کو لے کر بیٹھیں گے. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ایک آپ کو آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس کرنی ہوگی، جو سر بات کر رہے ہیں کہ جس میں سب کو لے کے بیٹھے اور سب سے بات کریں کہ بھئی اس ملک کا کس طرح آگے لے کے جانا ہے، کیا حل ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ حل کیا ہے، کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ انکم بڑھانی ہے، گروتھ بڑھانی ہے، بچوں کو تعلیم دینی ہے، صحت دینی ہے، لیکن اس نظام میں نہیں دے سکتے. ادھر 4 صوبوں کے اندر اگر آپ کی ہیجمنی ہو جائے کہ سارے فیصلے آپ نے کراچی میں کرنے یا لاہور میں کرنے اور ایک پارٹی جو ہے وہ ادھر وہ لے کے بیٹھ جائے تخت لاہور جس کو کہتے ہیں یا تخت کراچی کہتے ہیں یا وٹ ایور تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتا فیصلہ. تو اس میں تو پھر اپنی ایگوز کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. ایگوز کو سیکریفائز کرنے کے لیے کون تیار ہے یہاں پہ؟ تو سر لیکن ایسے رول رکھے ہوئے حکومت نے جو اس کے بس کی بات نہیں ہے. ہم ویٹ پرچیز کرتے، کوئی ضرورت نہیں ہے ویٹ پرچیز کرنے کی، آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کروا سکتے. اگر آپ کو سبسڈی دینی ہے آپ سبسڈی دے دیں، لیکن آپ کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں ویٹ پرچیز، مہنگا کرتے ہیں. آپ یوریا بھی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ وفاق جو ہے فیڈرل سبسڈی دیتی ہے فرٹیلائزر کمپنیز کو، پیسے دینے فارمرز کو ہے. فارمرز کو دینے تو ڈائریکٹ فارمرز کو دے دیں. ڈائریکٹ فارمرز کو دے دیں، فارمرز تک تو پہنچتی نہیں ہے وہ سبسڈی. تو پھر کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ 30 سال سے لوگ غلطی تو نہیں کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے نیت فارمر تو دینے کی ہوئی، فارمرز کا بیچارے کا نام ہی استعمال ہو رہا ہو. دیکھیے یہ ایک اور سبجیکٹ آ جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت آپ نے وسائل صوبوں کے حوالے کر دیے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کو بھی ڈیوالو کر دیا سبجیکٹس، لیکن آپ نے کوئی ذمہ داری صوبوں کو نہیں دی. سر ذمہ داری دی ہے صوبوں کو، وسائل دے دیے، ذمہ داری کوئی نہیں دی. نہیں سر آپ نے پیسے دیے، بالکل پیسے دیے، کوئی ذمہ داری ریس اپنے خود ریونیو کی نہیں دی ہے. لیکن جو ذمہ داریاں آپ نے صوبوں کو دی، مثال کے طور پہ آپ نے ایگریکلچر وزارت دے دی ہے، لیکن آپ نے وفاق میں کم نہیں کیے. وہ آپ نے فوڈ سیکورٹی کی منسٹری کھول دی ہے، آپ سبسڈی بھی دے رہے ہیں، اب ڈبل کام بھی ہو رہا ہے اور صوبے بھی انیفیشنٹ ہیں اور وفاق تو ہے ہی انیفیشنٹ. اچھا اس میں مفتاح بھائی ایک اور دنیا کے اندر جو جہاں پہ فیڈرل سٹرکچرز ہیں، وہاں پہ جو فیڈرل کٹی میں سے جو پیسہ جاتا ہے نیچے پروونسز کو یا سٹیٹس کو، تو وہ اس کے ساتھ کئی دفعہ پرفارمنس کے کرائٹیریا ایڈ کر دیتے ہیں کہ جی کہ آپ کے پاس یہ پیسے تو جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ آپ کی پرفارمنس ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں یہاں تک پہنچی ہے، تو پھر ہم آپ کو پیسے مزید دیتے رہیں گے. یہاں پر آپ وفاق سے پیسے صوبوں کی طرف جا رہے ہیں، صوبے چیف منسٹرز جو ہیں وہ آگے ڈیوالو بھی نہیں کر رہے ڈسٹرکٹس کو بھی، تو وہ تو ایک تو کنسیپچول فیلئر بھی ہو گیا اور پھر آگے ڈیولپ. وہی نا، دیکھیں اگر پیسے ہم نے صوبوں کو دے دیے، پھر ملک کی ترقی آپ کے ہاتھ سے تو نکل گئی نا. وہ وسائل وہ کیسے خرچ کر رہے ہیں، وہ اسپتالوں پر لگا رہے ہیں یا وہ اسکولوں میں لگا رہے ہیں یا وہ ایم پی کے اندر پیسے بانٹ رہے ہیں. 500% ان کا 10 سال میں پے رول بڑھ گیا ہے صوبوں کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کدھر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کم از کم 2 صوبے آپ کو پتہ ہے کہ جو ایجوکیشن منسٹریاں ہیں وہ صرف نوکری دینے کے لیے ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانا ان کا مقصد نہیں ہوتا. تبھی تو آدھے بچے اسکول میں نہیں ہے، ایوریج بچہ تو ہر جگہ فیل ہو رہا ہے. اور آپ نے پیسے دے دیے ان کو بغیر کسی ذمہ داری کے کہ بھائی خود اپنا پیسہ ریز کر. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اب جس طرح بلوچستان ہے، وہاں پر ہم جب کوئٹہ میں سیمینار میں موجود تھے، وہاں پر یہ بات ہوئی کہ وہاں کے جو ایم پی ایز ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کسی کو پبلک ان کو فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ بلوچستان کے ایم پی ایز کو ہوتی ہے. لیکن آپ نتیجہ دیکھیں اس کا آگے 8 میں سے 10 میں سے 8 اسکولیں جو ہے وہ بند رکھی. نہیں وہ صرف دیکھیں، صرف یہ نہیں ہے، آپ بجلی کے نظام کو دیکھ، آج سب سے جو بوجھ ہے وفاق کے وسائل پر وہ بجلی کا نظام ہے، جو ہر سال پتہ نہیں 400-500 ارب کا سرکولر ڈیٹ کھڑا کر دیتا ہے. ہر کمپنی بینکرپٹ کرتی ہے. اب بجلی چوری ہو رہی ہے کھلم کھلا، تو جو وفاقی کمپنی ہے جو بجلی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں کسی کو پکڑ سکے. پرچہ درج کر دے، کوئی اسے ایکشن نہیں ہوتا، پولیس مدد نہیں کرتی. تو پھر یہ معاملات بھی صوبے کے حوالے کر دے، وہ بجلی کمپنیوں کے حوالے کر دیں، وہ چلائے، وہ ذمہ دار ہو اس بات کی. جی دیکھیں، نجکاری تو ٹائم لگتا ہے، اور نجکاری اگر آپ کریں گے تو جب خریدنے والا ہی دیکھے گا کہ صوبہ تو مدد کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو نجکاری آپ کر نہیں پائیں گے نا، آپ کو پیسے دے کر نجکاری کرانی پڑے گی. اس طرح گیس کی بات ہے، صوبے کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ گیس ہمارے حوالے کر دیں، آپ گیس ان کے حوالے کر دیں. میں نے صوبوں کو تمام کو بٹھا کر سی سی آئی میں کہا، اگلے میٹنگ میں سمری آ جاتی ہے، گیس آپ کے حوالے ہو جاتی ہے.
بجلی بھی لے لیں, آپ یہ کمپنیاں لے لیں, خود بجلی ڈلیور کریں, کیونکہ یہ وہاں پر جو سیکیورٹی کی ذمہ داری, کلیکشن کی ذمہ داری, یہ وفاق کر نہیں سکتا. اچھا ایک مصطفیٰ بھائی, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ڈسکشن ہے, کیا ہم اب سارے آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہیں, آپ کو میرے خیال سے 5% رہ گئے, میں تو آزاد ہوں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہم سب کو پتہ ہے ڈسکشن تو نہیں ہوتی کسی ایشو کے اوپر, وہ ڈیسیجنز جو ایک 3-4 یا 5 لوگوں کی جو ایک انر سرکل ہوتا ہے وہی لیتا ہے. اگر ڈسکشن کبھی اس موضوع پر ہوتی تو شاید جو ساری پولیٹیکل کلاس ہے اپنی پارٹیز کے اندر وہ مخالفت کرتی ہے اس چیز کی. اور آج آپ کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو اور پھر اس کے بعد ایکسٹینشن کو ووٹ دینا, تو یہ سارا جو نقصان ہوا ہے پھر اس کا آپ کو نتیجہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا. نہیں وہ تو ایک نہیں, ایسے میں آپ کو ایک دیکھیں نا, جس پاکستان کو ہم ری امیجن کر رہے ہیں وہاں پر پھر گفتگو کی اجازت اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیبیٹ کا بھی ایک کلچر ہونا چاہیے. In all fairness, I will say this, کہ I don't know about People's Party, but Muslim League کے اندر you could always talk. فیصلہ تو پارٹی لیڈرشپ ہی کرتی تھی, اور کچھ فیصلے پارٹی لیڈرشپ آپ کی بات نہیں کرتی تھی اس بارے میں, لیکن فار دا موسٹ پارٹ معاشی پالیسی کے اوپر تو کھل کے بات ہو سکتی تھی, اور اس میں کوئی ایسی شرم کی بات نہیں تھی. اور جب میں وزیر بھی تھا اور ہماری بڑی بحث ہوتی تھی, لیکن وزیر بننے سے پہلے اپوزیشن کے اندر جب ہم لوگ تھے تو ہمارے یہاں اپوزیشن کے اندر تو سب کا انپٹ لیا جاتا ہے, حکومت میں آپ 4 مہینے بھی نہیں گزار سکتے. اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں جو لوگ سوال کرتے ہیں, ان کے جواب ضروری ہیں. بس لوگ کہتے ہیں جی پارٹی کا تو الیکشن نہیں ہوتے, ہر آدمی یہ کہتے ہیں پارٹی آپ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, اپنی جماعت میں الیکشن لڑاتے نہیں ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوتا, کنسنسس سے کام ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ پارٹی کے اندر الیکشن کروائیں گے تو پارٹی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے امیدواروں کے درمیان یا ایشوز پر, جو بھی ایشو آتا ہے. اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کسی بھی جماعت میں, امریکہ کا نظام ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کرنے کا, وہ الیکشن سے ہوتا ہے, پارٹی کے اندر الیکشن ہوتا ہے, وہ ایک منفرد نظام ہے. اب یہ ہو گیا, اب آپ نے پارٹی کے اندر بات کرنے کی, یہ ہر پارٹی کا اپنا کلچر ہے. جس جماعت نے بھی پارٹی کے اندر ڈیبیٹ کو روکا ہے ناکام رہی ہے. جب آپ یہ کام کریں گے آپ کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوں گے. اسی طرح جو جماعت کے اندر ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے, کیا اس کے اندر اگر جماعت فیصلے کرتی ہے, کیونکہ آخرکار جماعت کا ایک روح رواں ہوتا ہے. ابھی ہماری وہ میچورٹی نہیں آئی کہ یہاں پر کوئی ایک بڑے کنسنسس سے, تو ایک روح رواں ہے ہر جماعت میں ہے, تو وہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کو پارٹی عموماً قبول کر لیتی ہے, لیکن اس فیصلے کی ذمہ داری بھی ان پہ جاتی ہے. اگر وہ ایسا فیصلہ کریں گے جو عوام میں مقبولیت نہیں رکھتا یا پارٹی میں مقبولیت نہیں رکھتا, اس کے نقصانات اس جماعت پر بھی ہوں گے اور ملک پر بھی ہوں گے, کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہی نظام کو چلاتی ہیں. جی سر, دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ الیکشنز نہیں ہوتے پارٹی میں, لیکن جیسے بی جے پی ہے, پہلے اٹل بہاری واجپئی صاحب اس کے وہ تھے, ہیڈ تھے, ان کے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ تھے. اس کے بعد اس کے بعد کرشن لال اڈوانی تھے اور کرسر تھے, تو اس کے بعد پھر اجوانی بڈھا ہو رہا تھا, مودی وانٹڈ ٹو کم, گجرات کی وجہ سے وہ نوٹرائٹی بھی تھی, انفیمس بھی تھا لیکن فیمس بھی تھا, اس نے اس کو سائڈ لائن کیا. میجورٹی آف جو ان کی کمیٹی تھی وہ اس نے اس کو ووٹ دیا, اب یہ ادھر ہیڈ آ گیا. تو مطلب ان اے وے دے انڈرسٹوڈ کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ میں کس کی پذیرائی ہے. یہ فیصلے بھی عوام ہی کرتے ہیں, پولیس اسٹیشن پر کرتے ہیں, ان کو قبول ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کی ان غلط فیصلوں کی قیمت ملک ادا کرتا ہے. یہ اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. مصطفیٰ بھائی, ایک جو ہم نے کوئٹہ اور پشاور میں جو سیمینار کیا تھا اور ایک ہمارے اوپر تنقید آئی, اور میرے خیال سے ایک دم صحیح تنقید تھی, وہ یہ تھا کہ ہم نے خواتین کے اندر ان کی پارٹیسپیشن کو یقینی نہیں بنایا. بہت منیمل پارٹیسپیشن کوئٹہ میں تھی اور نہ ہونے کے برابر پشاور میں تھی. کراچی میں ہم نے اس کا سدباب کر لیا ہے, لیکن اب خیر وہ اسی وجہ سے وہ کانفرنس ڈیلے ہوئی, لیکن جب بھی ہوگا کراچی میں انشاءاللہ اس کو سدباب کریں گے. لیکن ہاؤ ڈو یو پرماننٹلی برنگ اینڈ میک شیور دیٹ ویمن آر پارٹ آف دا جینڈر اینڈ پارٹ آف دا ڈیولپمنٹ ایجنڈا. دیکھیے بنگلہ دیش کی اگر آج ایکسپورٹ کی کامیابی ان کی خواتین کی وجہ سے, ورک فورس کے اندر جو انوالومنٹ ہے وہ تو خواتین کی, جس کا آپ اگزامپل دے رہے ہیں بنگلہ دیش, پر اس میں ایک تو ورک فورس کے اندر انوالومنٹ تو اپنی جگہ پر, لیکن ہمارے یہاں معاشرتی رویے بھی ایسے ہیں مفتاح بھائی کہ جن کا سدباب کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں جو قوانین بھی ہم نے کئی بنایا, اداروں کی طرف دیکھیں تو ہمارے ہاں نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن بھی موجود ہے, ایک امبڈس پرسن کا بھی آفس موجود ہے, پروونسز کے اندر بھی ہے, لیکن جو ان کے خواتین کے ورکنگ وومن کے یا ویسے جو مسائل ہیں
ان کے اوپر یہ انسٹیٹیوشنز بھی اس طرح کام نہیں کر پا رہے. تو ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کو بھی تبدیل کرنے کی ہم نے ضرورت ہے. کبھی کوئی خواتین کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کی کوئی بات نہیں کری, کوئی ان کے کوئی آئے دن آپ نے دیکھا کوئی یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو ہے وہ کوئی نئے ریسٹرکشن لگا دیتا ہے کہ بچی جو ہے وہ ادھر نہیں جا سکتی, یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی ایسا. یہ اور پھر جس کو مطلب یہ کہ ایو ٹیزنگ اور جو اور مسائل ہوتے ہیں, تو اس کو بھی تو ایک جو لاسٹ 4 ڈیکیڈز میں ہمارے ساتھ ایک بدقسمتی رہی میرے خیال میں کہ جو ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے ہماری سوسائٹی میں, اس ریڈیکلائزیشن نے ایک پرٹیکولر ویو اختیار کیا ہے خواتین کے حوالے سے. ابھی ہمارے یہاں میجورٹی آف پاکستان میں اگر آپ کبھی رورل ایریاز میں اور ویسے بھی عام آدمی سے گفتگو کریں تو وہ کافی حد تک جو افغانستان کے اندر طالبان ہیں ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. وہ اس لیے آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ انصاف, لیکن وہاں پر جو خواتین کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے ہم وہ پورا پیکج نہیں دیکھتے. ہم صرف ایک پہلو پکڑ کر اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں. یہ پچھلی 4 دہائیوں میں میری نظر میں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایکسٹریمزم بڑھا ہے, ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے, اس کا ایک افیکٹ خواتین کی پارٹیسپیشن کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر بھی آیا ہے. حالانکہ ہم کلچرلی ایسے نہیں تھے, ہماری بڑی ایک ڈفرینٹ کلچرل ایتھوس تھی جو اس ریڈیکلائزیشن سے افیکٹ ہوئی ہے. دیکھیں اپرچونٹی کی بات بھی ہے, آپ جب اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے تو خواتین کو موقع زیادہ مل جائے گا. تو یہ معیشت سے بھی لنکڈ ہے, یہ چیزیں آئسولیشن میں نہیں ہوتی. ہماری خواتین میں جتنا پوٹینشیل ہے شاید کسی ملک کی خواتین کے اندر ہو. آپ اپنے کالجز کے بورڈز کے رزلٹس دیکھ لیں, آپ جہاں بھی آپ نے اپرچونیٹی دی ہے کمپیریٹیو بیسس پر بھی خواتین نے ایکسل کیا ہے. مگر اب مطلب آپ کو ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ MIT کے اندر جو ڈین ہے نرگس مول والا وہ پاکستانی خاتون ہے, ڈین آف اسکول آف سائنسز MIT کے اندر ہے, جس نے گریویٹیشنل ویوز پہ کام کیا, ان جس کو پتہ نہیں کسی پروجیکٹ کو نوبیل پرائز ملا. خاتون یہاں کراچی میں آئی, سندھ کلب میں ان کو کمرہ نہیں دیا کیونکہ ہم سنگل خاتون کو کمرہ نہیں دیتے کمیونٹی میں. آج کل کے دور میں بھی کہ اس طرح کی فرسودہ بدبودار سوچ, اور یہ پھر اس کے بعد تبدیلی نہیں آئی, کوئی کرٹیسزم کے بعد کوئی سندھ کلب میں اب مطلب کوئی نہ کوئی میرے شاہ سے آپ کو پتا نا, میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی تو اچھی نہیں ہوتی ہے. تجربہ اچھا نہیں رہا, تبدیلی کی خواہش اچھا نہیں ہوا ہے, تو تبدیل نہ ہی آئے تو اچھا ہے. اس کے اندر ہم جو اصلاحات لانا چاہیں گے انشاءاللہ لے آئیں گے. سر یہ بات سارے لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور آپ نے جو ایک بیڑا اٹھایا ہے, اور آپ لوگوں کا فرض بھی ہے, میرا بھی فرض ہے, ہم پریولیج پاکستانی ہیں, اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. لیکن سب لوگوں کو شک نہیں ہے, یقین ہے کہ پیچھے جو ہے یہ کوئی سیاسی پارٹی بن دے گی. پہلا یقین یہ, دوسرا یقین میں آپ کے پاس آؤں گا. پہلا یقین آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا ارادہ ہے آپ کا, سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے سیاسی پارٹیاں ایک شخص نہیں بناتا, سیاسی پارٹیاں حالات بناتے ہیں. جب بھی کوئی اپرچونٹی آتی ہے سیاسی جماعت بن جاتی ہے اس پر کیپٹلائز کرنے کے لیے. تو یہ ہم جو کام کر رہے ہیں آج یہ ایک ویک اپ کال ہے ملک کی سیاسی جماعتوں کے لیے, ملک کے اداروں کے لیے, جس میں جوڈیشری بھی ہے اور جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, کہ بھئی ہم سب مجموعی طور پر ملک کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں, چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں اب رہی. اب ہمارا نوجوان مایوس ہے, آپ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو نظام ہے جس کے اندر میں پھر کہتا ہوں نہ صلاحیت رہی ہے نہ اہلیت رہی ہے. اور مجھے اب نیت پہ بھی شبہ ہے کہ اگر آپ کی سیاست یہی ہے کہ میں نے دوسرے پہ الزام لگانا ہے, کسی کو گالی دینی ہے, نفرت پیدا کرنی ہے, معاشرے میں تفریق ڈالنی ہے, یہ آج سب سے جو خطرناک کام ہے کہ ہم نے جو سیاست کرنے کے لیے معاشرے کو میں تفریق ڈال دی ہے. اور یہ چیزیں جلد ختم نہیں ہوتی, یہ بڑی تباکن ثابت ہوتی ہیں. آج ہم نے اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے. یہ تو اس نظام کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ اگر آپ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ نظام پیچھے رہ جائے گا. اس لیے یہ ہماری یہ کوشش ہے. بہت سے لوگ آج ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, یہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے. تو ہم نے کہا یہ ایک سوچ ہے, ابھی اسے تحریکی شکل نہیں لی, ہو سکتا ہے تحریکی شکل بھی لے لے, لیکن مقصد بڑا واضح ہے. مقصد یہ ہے کہ ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے, اور ملک کے مسائل کا حل جس قسم کی سیاست آج ہے ملک کے اندر اس کے اندر نہیں ہے. سیاسی مخالفت جو ہے سیاسی دشمنی میں بدل چکی ہے. سر اس میں ہم نے ایک چیز جو سوچی ہے وہ یہ کہ کراچی میں تو سیمینار ہوگا,
کیونکہ کراچی میں بہت لوگ آنا بھی چاہتے ہیں، لیکن لاہور میں انشاءاللہ پھر ہم کانفرنس کریں گے، اور جس کو حصہ ڈالنا ہے اپنا اور وہ آ کے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ زیادہ لوگوں کو، یہاں پہ کراچی میں بھی سیمینار ہوگا تو 15-20 لوگوں کی بات کی باری آئے گی، 25 لوگ بات کر لیں گے، لیکن ہم چاہیں گے لاہور میں انشاءاللہ کانفرنس کریں گے رمضان سے پہلے، تو اس میں پھر یہ کہ جتنوں کو سب کو بات کرنی ہے، اور ہم ویب سائٹ بھی بنا رہے ہیں، فیس بک پیج بھی بنا رہے ہیں، تاکہ لوگ اپنا انپٹ بھی دے سکیں. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اتنے انجینئرز اور پروفیشنلز آ رہے ہیں. کچھ اس دن ایک ریٹائرڈ صاحب آئے کہ میں ریٹائرڈ ہوں، ہیومن ریسورس کا کام کرتا ہوں، میں آپ کے پاس آ کے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. یہ ریٹائرڈ آدمی تھے. تو آئی واز لائک ویری ہوپ فل کہ لوگ محنت کر کے ہمارا ساتھ لوگ دینا چاہ رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کسی کو کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. ہاں اچھا مصطفیٰ بھائی، دوسری جو کرٹیسزم ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ کرٹیسزم نہیں، ایک جو بات ہے، دیکھیے میں کرٹیسزم ہی لے رہا ہوں اس کو، کہ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ سیاسی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے گی. تو وہ ہمیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک آرٹیکل بھی آیا ہے میٹ کیوٹ ان کوئٹہ، جس میں ہمارے ایفرٹ کو کارڈز والوں پہ لکھا ہے کہ نان سینس لکھا گیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مفتاح بھائی، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میرے خیال سے پچھلے کئی ڈیکیڈز میں ہماری جو اجتماعی نفسیات ہے اس کو اس طریقے سے کنڈیشن کر دیا گیا ہے کہ ہم ہر چیز کے پیچھے ایک کانسپریسی تھیوری کو ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک سازش کو ڈھونڈتے ہیں، اور یہ مخصوص ذہن ہمارا بنایا گیا ہے. اس مخصوص ذہنیت کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے کے اندر کریٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. یہاں پر لوگ یہ تصور ہی نہیں کر پاتے کہ کوئی چیز آرگینکلی بھی شروع ہو سکتی ہے. کوئی لوگ خود سے، ہمارے ہاں اگزامپلز موجود ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کی ایگزامپلز بڑی گلیئرنگلی موجود ہے. سب سے آخری تو 2018 کا جو الیکشن تھا، تو ہم نے اگر وہی 2011 کا جلسہ خان بات تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. آج جو حکومت چل رہی ہے، اس حکومت کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا اثر رسوخ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جو آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جس کے لیے سیاسی حکومت اپنا کندھا فراہم کر رہی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول اب پاکستان کے لیے اس کو ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر اس ملک کے اندر کوئی اس طرح کی سیاست کرنا چاہتا ہے تو وہ سیاست لوگ پسند نہیں کرتے، لوگوں میں اس کو قطعاً کوئی پذیرائی نہیں ملتی. لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ایک سیاست ایسی ہو کہ جس کے اندر جو پاورفل ہے، جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، کہ ان کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ پیچھے ہٹیں، سیاست کو رستہ دیں اور سیاستدانوں کو رستہ نکالنے دیں. ہم نے جوڈیشری کا حال دیکھا کہ جوڈیشری کے ساتھ جو آج ہوا، ابھی آج عرصہ دراز سے جو چلا آ رہا ہے، انہیں کبھی آزادانہ فیصلے کرنے دیے گئے؟ جو آج ہم یہ آڈیو لیک سن رہے ہیں، جو بھٹو کے کیس کے اندر ہوا، تو ایک لمبی تاریخ ہے اس ملک میں ناانصافیوں کی، جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جوڈیشری سر انجام دیتی رہی. تو ہمیں تو اب اس ملک کو اگر کسی بہتر طرف لے کر جانا ہے، کسی ڈگر پر ڈالنا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے رول کو منیمائز کرنا ہوگا، کانسٹیٹیوشنل رول تک محدود کرنا ہوگا، جوڈیشری کو ان سے آزاد کرانا ہوگا، جو انگریس ہے وہ ساری ختم کرنی ہوگی، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک انصاف کا ستون ڈیولپ ہو سکے. سیاست کے اندر سے ان کی انگریس ختم کرنی ہوگی، تاکہ ایک آرگینکلی یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ فلرش کریں، ان کے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کوئی سکورز نہ سیٹل کیے جائیں. شاید ہو سکتا ہے کہ عباسی صاحب نے جو مشورہ دیا ایکسٹینشن نہ لینے کا، اس مشورے کی وجہ سے ہی کہیں آپ دونوں اندر نہ پہنچ گئے ہو. مشورہ انہوں نے دیا تھا، جیل میں بھی گیا تھا. نہیں دیکھیے بات بڑی سیدھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان میں رہا ہے، اور اس کے اثرات جو آج کل پاکستان میں ہے اس کے اندر بڑا رول اثر کا ہے. تو وہ اثر ناکام رہا ہے، اس بات کو ہمیں قبول کرنا ہوگا. کوئی بھی غیر آئینی جب عمل ہوگا، اثر ہوگا، وہ ہمیشہ منفی ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ فورم ہے، ہم کسی اقتدار کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم کسی عہدے کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم طاقت کی تلاش میں نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ معاملات چلا رہے ہیں، اس طرح ملک نہیں چل سکتا. یہ واضح ہو گیا ہے، یہ معاملہ ناکام ہو گیا ہے. اب آپ اپنی صلاحیت کا اظہار کریں کہ آپ اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں یا نہیں. ہمیں تو صلاحیت نظر نہیں آتی، ہمیں وہ قابلیت اہلیت نظر نہیں آتی، ہمیں وہ سوچ نظر نہیں آتی. تو اس میں یہ بالکل یہ ایک تاثر پاکستان میں ہے کہ جو بھی نئی چیز آتی ہے وہ نیا ایکسپیریمنٹ کرتی ہے، تو لوگ اس سے کافی مایوس ہیں. لیکن وہ ایکسپیریمنٹ ہمیشہ اقتدار کی کوشش ہوتی ہے. ہم بالکل یہاں اقتدار کی بات نہیں کر رہے، ہم ملک کے مسائل کے حل کی بات کر رہے ہیں.
ایک ایسے ہی بتا دوں آپ کو بات کہ ہم ظاہر ہے کہ کیونکہ بہت عرصے تک حکومت میں رہے ہیں اور گورننس کے معاملے سے وابستہ رہے ہیں اپوزیشن میں بھی رہ کے، تو ہمیں تھوڑی سی نالج ہے اس کے بارے میں. لیکن ظاہر ہے ہم اکیلے کل تو نہیں ہے، ہم کو سارے سولوشنس نہیں پتہ. ہم کو جتنے بھی پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، انجینئرس، ڈاکٹرس، سائنٹسٹ، اکانومسٹ، اکاؤنٹنٹس، well maybe کسان، not maybe not accountants but maybe not accountants. نہیں accountants کسان students young kids and especially our sisters in some very I'm in touch with some very capable feminist women and others تو یہ ہم کو اساتذہ سارے لوگ چاہیے کہ جو ہم کو گائیڈ کریں اور ہم کو بتائیں کہ کس طرح سلوشنس پہ طرف جانا ہے. میں آپ کو ایسے ہی ازائے مذاق بتا رہا ہوں کہ میرے 2 ریٹائرڈ فوجی دوستوں نے بھی مجھے فون کیا کہ میں آ جاؤں. میں گیا میں تو رہن دے یار. سو اکاؤنٹنٹوں کو اور ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی ہم نے دور رکھنا ہے. تو سو نہیں بٹ وی نیڈ نہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ادارہ ہے جس سے ان کا ماضی میں تعلق رہا ہے اور غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر اس پہ ہمیں ویسے سوچنا تو چاہیے کہ اگر پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، غلطیاں تسلیم کرنا چاہتے ہیں، تو بلا شبہ ہمارا مقصد کسی کی غلطی تسلیم کروانا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ آگے پاکستان بہتر کرنا ہے. لیکن ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو نہیں سمجھتا کہ بنگلہ دیش کیوں الگ ہوا ہے. کہ اگر 1960 سے 1970 کی 10 سالوں کے اندر ایوریج بنگالی جو ہے وہ ایوریج ویسٹ پاکستانی سے اور مزید غریب ہو جائے، وہاں پہ نیوٹریشن انٹیک کم ہو جائے، تو ادھر آپ نے اس کو الگ کر، آپ نے ایوب خان، یحییٰ خان کی جنگ کے بعد الگ نہیں ہوئے تھے. ایوب خان کے ماشاء اللہ نے الگ کیا تھا اس کو. یحییٰ خان کی جنگ تو تھی لیکن پھر آپ نے الیکشن کروا کے اس کو پاور نہیں دیا. تو یہ سب چیزیں تو سب کو نظر آ رہی ہیں نا. آج جنرل ضیاء صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے. اب مشرف صاحب کی لیگیسی بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اس کے بعد مشرف صاحب کے جانے کے بعد ہم نے کون سے یہاں پہ تیر چلا لیے، ہم نے یہاں پہ کون سی عظیم حکمرانی دی ہے. سو جہاں پہ اگر ہمارے ملٹری لیڈران نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ سیاسی لیڈران نے بھی اچھا کام نہیں کیا. لیکن ناؤ جو میں بات کرتا ہوں ون نیشن فورم کی، کہ ایز اے نیشن وی ہیو ٹو گو ٹوگیدر اینڈ ناٹ جسٹ ان ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز ہیو ٹو جیل انٹو اے نیشن بٹ ڈفرنٹ انٹرسٹ گروپس ہیو ٹو جیل انٹو اے نیشن. کہ تھوڑے دنوں تک ہمارے بزنس مین کو بھی اپنا امیڈیٹ انٹرسٹ چھوڑنا پڑے گا لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے. کہ ملک امیر ہوگا تو ہم سب اچھے ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا غریب آدمی کو بریک سر بزنس مین نہیں، سیاسی مفاد بھی چھوڑنا پڑے گا. سیاسی جماعتوں کو آج ملک کو سامنے رکھنا پڑے گا. فوج کو بھی جو مداخلت کو کم کرنا پڑے گا، یہ ختم کرنا پڑے گا، ان کے اندر لانا پڑے گا. جوڈیشری کو فیصلے بھی ملک کے مفاد میں کرنے پڑیں گے. یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جو 75 سال میں تو ہم نہیں مینیج کر سکے. تو ہم آج کم از کم بات تو ہو رہی ہے، اس فورم سے بات ہو رہی ہے، وہ راستہ انشاءاللہ نکلے گا. نہیں نکلے گا. ہاں، اور انشاءاللہ یہ بحث اچھی چل رہی ہے. ہم اس کے اندر لاہور میں، کراچی میں سیمینار کے بعد مارچ کے پہلے ہفتے میں، شاید 4 مارچ کو انشاءاللہ، اس کے بعد ہم لاہور کے اندر ایک کانفرنس کریں گے، اور اس کے بعد پھر رمضان کے بعد اسلام آباد میں ایک سیمینار کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیک ہولڈرس کی کانفرنس بلائیں گے اور اس کو لے کر آگے چلیں گے. مطلب میں اب آپ کو وی اسٹارٹڈ ود دس نوٹ، مصطفیٰ بھائی، میں اور آپ تو یہ 1 سال سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شاہد بھائی، نہیں 6-7 مہینے ہو گئے ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے 6-7 میں اور مصطفیٰ سر بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں. تو ایک دن سچی بات ہے کہ میں اور شاہد بھائی آ رہے تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، جنا ایونیو پہ تھے ہم، پی ایم ہاؤس سے آ رہے تھے کہیں سے، اور ایک میٹنگ ہوئی تھی ہماری. کوئی اتنی اچھی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں کس بارے میں میٹنگ تھی پی ایم ہاؤس سے. تو میں شاہد بھائی کو کہا اس دن، شاہد بھائی آپ کو پتہ ہے اسپیڈ لمٹ سے تھوڑی گاڑی تیز چلاتے، کہ شاہد بھائی یہ لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے ہم لوگ. آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، میں فائنانس منسٹر پہلے بھی رہ چکا ہوں، ابھی تب میں فائنانس منسٹر تھا، اور یہ لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے کہ مطلب ہم اس قسم کے فیصلے، شارٹ ٹرم فیصلے کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے. از دس واٹ وی وانٹ ٹو لیو فار آر نیشن. اور میں بتاؤں کہ وین آئی گو بیک ٹو رننگ این الیکشن ان بلدیا، اینڈ میاں نواز شریف واز ویری کائنڈ ٹو گیو می اے ٹکٹ فار ہز پارٹی. اینڈ یہ بلدیا کا میں نے الیکشن لڑا اتحاد ٹاؤن کے اندر. یہاں پہ زیادہ تر پشتون لوگ رہتے ہیں. مطلب سیریسلی پینے کا پانی نہیں ہے ان کے پاس، پینے کا پانی نہیں ہے. دس از ٹوڈے ان ٹوڈیز پاکستان. نہ ان کے پاس پیسے ہیں پانی خریدنے کے. تو یہ کیسا پاکستان ہے کہ ایک طرف مطلب ایفلوئنس ہے اور ایک طرف اس قسم کی ایبجیکٹ پاورٹی ہے.
پھر جب آپ اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں کہ آدھے بچے اسکول میں نہیں، آج بچے لاکھوں بچے آج رات کو بھوکے سوئیں گے. اور جو ریسنٹ اقدامات کیے حکومت نے، جو مہنگائی آئی ہے مفتاح بھائی، اس سے تو جو مڈل کلاس ہے وہ تو بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی. اور اس ملک میں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب صرف دو طبقات بچیں گے، امیر ہوں گے اور غریب ہوں گے. تو جو ڈار صاحب کی جو پالیسیز رہیں پچھلے 3-4 مہینے میں، انہوں نے کافی اس چیز کو مشکل بنا دیا ہے پاکستان میں مڈل کلاس کے سروائیول کو. آنے والا وقت تو مزید مشکل ہوگا. ری میکنگ پاکستان جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے مسائل کے حل سے ہی نوجوان کے مسائل حل ہوں گے، چاہے وہ ملک کی معیشت کے معاملات ہوں، جو گروتھ دے گا، جو جابس کریٹ کرے گا، جو بزنس اپرچونیٹی کریٹ کرے گا. یہی مقصد ہوتا ہے ہر حکومت کا کہ وہ ملک کو گروتھ دے، نوجوان کو اپرچونیٹی دے، تاکہ نوجوان معاشرے کا حصہ بن سکے اور ایک پروڈکٹیو شہری بن سکے. اور ہمارے نوجوانوں میں اللہ کے کرم سے بے پناہ ٹیلنٹ ہے. آپ امریکہ میں دیکھ لیں، 82,000 ڈاکٹر پاکستانی وہاں پر کام کر رہا ہے، اور ان کے نظام کے اندر وہ بہتر ڈاکٹر شاید سمجھے جاتے ہیں. اس طرح دنیا میں کہیں چلے جائیں، صرف بات ہے اپرچونیٹی کی. حکومت کا کام ہے اپرچونیٹی کریٹ کرنا، اور سیاسی نظام اگر کامیابی اس کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ کیا وہ گروتھ دے سکا ہے، کیا وہ اپرچونیٹی دے سکا ہے، کیا وہ مسائل حل کر سکا ہے، یہ ساری بات ہے. تو نوجوان جو ہے آج یقیناً مشکل حالات ہیں، لیکن بات مایوسی کی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پرابلم اتنے بڑے نہیں ہیں اگر آپ اس کو ایک ملکی سطح پر دیکھیں کہ 23 کروڑ کا ملک اگر صرف 20 ارب کی اضافی ایکسپورٹ کر لے، اس کے بیشتر مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں آج سب کو مل کر ان چیلنج ان اہداف ہیں، ان کو ہم نے میٹ کرنا ہے، اور نوجوان کو ایک مستقبل دینا ہے جس کا ہم سب اس پر فخر کر سکیں.